الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد حرفتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک حدیث مبارکہ کا تسلسل چل رہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 باتیں فرمائی. ان میں سے بعض کی تشریح تو پہلے ہو چکی. آج جو حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ بیان کیا جائے گا وہ ہے زہد حرفتی، زہد میرا پیشہ ہے. اہل لغت کے نزدیک زہد کہتے ہیں عدم رغبت کو. جب کسی چیز میں انسان کی رغبت نہ رہے تو گویا اس چیز میں زہد حاصل ہو گیا. جیسے کہ قافلے والوں کو یوسف علیہ السلام کے رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو قرآن نے کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، پونے چند کھوٹے سکوں کے عوض ان کو بیچ دیا. اس لیے کہ جب خود رغبت نہیں ہوتی تو پھر بندہ بے رغبت ہوتا ہے. تو اس کو زہد کہتے ہیں. ویسے بھی وہ چھوٹی سی چیز جو قابل التفات نہ ہو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے شیء زہید، چھوٹی سی چیز جو قابل التفات ہی نہیں. اصطلاح شرعیہ میں دنیا اور اس کے مال و منال سے بے رغبت ہونا اس کو زہد کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 چیزوں سے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا اور ایک چیز پر آنکھیں نظریں جمانے کا حکم دیا. جن چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا وہ ہیں مال اور جمال، کہ تمہاری نگاہیں اٹھنی نہیں چاہیے کسی کی طرف. ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے محبوب ان کافروں کو جو ہم نے دنیا کا مال و منال دیا، آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں جی. تو ایک تو اس طرف نہ دیکھنے کا حکم فرمایا اور ایک جمال سے. چنانچہ ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. تو مال سے اور جمال سے نگاہیں ہٹانے کا. اس کے حریص نہ بنو، اس کے پیچھے نہ پڑو. ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچا گیا تو یہاں سے ثابت ہوا
کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں سے کے سوا کچھ نہیں. تو جو حسن ظاہر کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں وہ چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے زندگی کے سودے کرتے پھرتے. جس چیز کی طرف نگاہیں جمانے کا حکم دیا وہ اللہ والوں کی چہرے کی طرف. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو نتھی رکھیے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ کی نگاہیں ان کے چہرے سے نہ ہٹنے پائیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زہد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ بھئی زہد کے مختلف درجات ہیں. ایک ہے عوام الناس کا زہد، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی خاطر حرام کو چھوڑ دیں. تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر حرام کو چھوڑ دینا، حرام سے بے رغبت ہو جانا، یہ عوام کا زہد ہے. اور پھر فرمایا کہ جو ضروریات زندگی سے زائد چیزیں ہیں ان سے بے رغبت ہو جانا، یہ خواص کا زہد ہے. اور وہ چیزیں ہیں جو انسان کی توجہ اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف کرتی ہیں اگرچہ خلاف شرع نہیں، ان کو بھی چھوڑ دینا، یہ اکثر خواص کا زہد. زہد شریعت یہ ہوا کہ اسباب سے نظریں ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف نظریں جماؤ. اور زہد طریقت یہ ہوا کہ اپنے دل کی نگاہیں غیر سے ہٹا کر اپنے اللہ پر جماؤ. اور زہد حقیقت یہ ہوا کہ اپنی خودی کو انسان میں کو اتنا مٹائے کہ بس ایک اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہ رہے. آج اکثر بیشتر یہ فتنہ ہے کہ انسان اللہ کی پرستش کی بجائے اپنے نفس کی پرستش کرنے لگے. نفس پرستی عام ہوتی جا رہی ہے خدا پرستی کی بجائے، اور آخرت طلبی کی بجائے دنیا طلبی عام ہوتی جائے. چنانچہ حرام اور حلال کا امتیاز ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. بندہ یہ چاہتے ہیں کہ بس مال میرے پاس آئے جیسے بھی آتا ہے، دوسرے کے جیب سے نکالنا پڑے، دوسرے کو جان سے مارنا پڑے، اس کو لوٹنا پڑے. آج کا انسان بڑے دھڑلے سے یہ کام کر لیتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ کل آخرت میں میرا کیا بنے گا. علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ محبت دنیا یہ انسان کے لیے مہلکات میں سے ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے. اور ترک لذات دنیا یہ انسان کے لیے منجیات میں سے، نجات دینے والی چیزوں میں.
یوں تو ہم سب کے سب حاجت مند ہیں. دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے ساتھ حاجت نہ لگی ہو. کسی کے ساتھ کم، کسی کے ساتھ زیادہ. اسی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء. فقیر کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو محتاج ہو غیر کا، اور غنی کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو غیر کا کوئی محتاج نہ ہو. اللہ تعالی غنی ہے اور ہم سب کے سب محتاج. اب اس محتاجی کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں کو کم کر لے. جب آرزویں بڑھ جاتی ہیں تو پھر انسان کے اندر حرص کی بیماری آ جاتی ہے، اور حرص کا علاج قبر کی مٹی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حریص آدمی کو اگر ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیا جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور مجھے مل جائے. ظاہر میں دیکھو تو پیٹ کتنا چھوٹا کہ 2 روٹی سے بھرتا ہے، اور حقیقت میں دیکھو تو پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کسی چیز سے بھرتا نہیں. جو اربوں پتی بندہ ہے کھاتا تو وہ بھی 2 روٹیاں ہی ہیں. یہ جو اتنا بوجھ اپنے سر پر اکٹھا کر لیا، اس کا کیا ہو؟ تو کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں. مالدار تو وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے خوب دیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ مالدار بندہ. اور وہ بندہ کہ جس کو ملے اور وہ اس کو جمع کرے اور پھر بینک بیلنس چیک کرے، یہ مالدار نہیں، یہ مال کا چوکی دار ہے. جمع یہ کرے گا، عیاشی اس کی اولادیں کرے گی، قیامت کے دن حساب اسے دینا پڑے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد کم ہوگی، جہنم میں زیادہ ہوگی. تو پوچھا گیا کہ جنت میں کیوں کم ہوگی؟ فرمایا شغلہن الاحمران، ان کو 2 سرخ چیزوں نے اپنی طرف زیادہ متوجہ کر لیا، کھینچ لیا. کیا؟ الذهب والزعفران، سونے اور زعفران کی رنگت نے اور چاہت نے ان کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کیا. اس لیے ان چیزوں میں لگ کے وہ آخرت سے غافل ہو جاتے. آج کی ایک عام عورت کی زندگی یہی ہے، بس اس کو میچنگ کا کپڑا چاہیے، اس کے لیے سارا دن شاپنگ کرتی پھرے. 2 درجن دکانوں کے چکر اس لیے لگائے گی کہ مجھے اس سے ملتا جلتا کپڑا دوسرا جائے. اس کی تو کوئی حد نہیں. چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو اور وصیت کر جائے کہ میری وراثت اس بندے کو دی جائے جو اللہ پہ توکل رکھتا ہو، تو یہ وراثت کس میں تقسیم کی جائے گی؟ تو فقہا نے اس بات پر سب نے اکٹھا فیصلہ کیا کہ وہ کاشتکاروں میں تقسیم کی جائے گی. کیونکہ کاشتکار بندہ زمین میں بیج تو ڈالتا ہے اور پانی بھی دے سکتا ہے، مگر اپنی مرضی سے کھیتی کو اگا تو نہیں سکتا. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو کاشتکار کے دل میں، زراعت کرنے والے کے دل میں توکل ہوتی ہے، اللہ کی طرف نظر ہوتی ہے. ایک مسئلہ اور اٹھا
کہ اگر کوئی آدمی وصیت کرے کہ میرے بعد میری وراثت عقل مندوں میں تقسیم کرو، تو اب کس میں تقسیم کریں؟ تو فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب اس کی وراثت زاہدوں میں تقسیم کی جائے گی۔ جن لوگوں نے دنیا میں برغبتی حاصل کر لی، زہد حاصل کر لیا، ان میں تقسیم کی جائے گی۔ تو سوال کیا گیا جی کہ زاہد کیوں؟ عقل مند تو بڑے دنیا میں، زاہدوں کو عقل مند کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حدیث پاک کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کو تو جمع وہ کرتا ہے جس میں عقل کی رتی نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو کر رہے گا، حدیث پاک کے مطابق وہ عقل مند ہے۔ جب ترک دنیا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان گھروں کو چھوڑ دے، شہروں کو چھوڑ دے اور جنگلوں غاروں میں جا کر زندگی گزارے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ترک دنیا کا مطلب ہوتا ہے ترک لذات دنیا۔ آج ہماری خرابی کی جو بنیاد ہے وہ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں، وہ ہماری خواہشات ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ ضرورتوں کی حد ہوتی ہے اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جو نوجوان آدمی ہے، نکاح سے، شادی سے اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کی حرص کو دیکھیں، آرزوؤں کو دیکھیں تو کوئی حد ہی نہیں۔ ادھر بھی نظر اٹھے گی، ادھر بھی نظر اٹھے گی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ترک لذات دنیا۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ترک لذات دنیا کا؟ کہ اگر مزیدار کھانا بنا ہوا سامنے آئے تو انسان کھانا چھوڑ دے؟ نہیں۔ اگر ایسی نعمت ملے، اللہ کی نعمت کھائے اور اس کا شکر ادا کرے، مگر اس کے پیچھے نہ لگے کہ مجھے یہ کھانا لینا ہے، چاہے حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے، اس کے پیچھے نہ پڑے۔ اگر پیچھے پڑ گیا تو پھر چکنی چپڑی کھانے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ترک لذات دنیا۔ ایسا کرنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ ایسا کرنے میں 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہ ونج ڈٹھا، لہذا جو مزے اڑانے ہیں یہی اڑاؤ۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور دوسری وجہ غلبہ شہوت کا ہونا، کہ شہوت اتنی غالب ہوتی ہے کہ ضرورت پوری ہونے کے باوجود وہ ان کی لذتوں میں پڑا رہے۔ اور تیسری چیز انسان کی طبعی سستی اور کاہلی، یہ اس کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھے دوست رکھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے اپنا دوست بنا لیں گے۔ اس نے اگلا کوسچن پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ لوگ مجھے دوست رکھیں۔ فرمایا کہ تو لوگوں کی پاس جو چیزیں ہیں اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھے اپنا دوست بنا لیں گے۔
تو جو کچھ مخلوق کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جائیے، مخلوق اپنا دوست بنا لے گی، اور ادھر دنیا سے بے رغبت ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، ہر بندے کی جی چاہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کو مل گیا تھا۔ مگر جو اہل علم ہوتے ہیں وہ تو ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس زمانے میں بھی اہل علم حضرات نے کہا تھا قال الذین اوتوا العلم ویلکم، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ دیکھا، تو دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ آخرت کے اعمال کو اکٹھا کرے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان رزق حلال کے لیے کام ہی نہ کرے، نہیں، کام کریں، تھوڑا ملے، صبر کی زندگی گزارے، زیادہ دے، دین پہ خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزارے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے تھوڑا دیا وہ اسی کوشش میں ہو کہ نہیں مجھے تو بس فلاں بندے جیسی زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے رزق کو تقسیم کر دیا۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جاب کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اور ان پڑھ قسم کے لڑکے وہ بزنس مین بن کے لاکھوں روپیہ کما رہے ہوتے۔ بلکہ ایک واقعہ ہے کافی پرانا، ہمارے بھائی جان نے ہی سنایا تھا، یاد ہو یا نہ ہو، کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو 10ویں کلاس میں فیل ہو گیا، اور وہ شہر ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ شہر 8-9 سال نظر ہی نہیں آیا۔ ایک دن راستہ چلتے مل گیا، انہوں نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہو، اتنا عرصہ نظر ہی نہیں آئے۔ کہتے ہیں استاد جی بس اللہ کا مجھ پر فضل ہو گیا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ اب وہ حیران کہ بھئی تم کیا بات کر رہے ہو اپنے استاد کے سامنے؟ کہتے جی استاد جی بس اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ پھر بھئی کہتے شرم کے مارے شہر چھوڑ کے فیصل آباد چلا گیا۔ وہاں جا کے میں نے چھابی لگانی شروع کر دی، کام چل پڑا تو میں نے دکان کے سامنے جو تھلا ہوتا ہے نا وہ لگانا شروع کر دیا، بنیانوں کا کام اور بڑھ گیا۔ تو میں نے چھوٹی سی ایک دکان کرائے پر لے لی، اور بن گیا تو میں نے کپڑے کی ایک دکان بنا لی، پھر دوسری دکان بنا لی۔ کہتے ہیں کہ 9 سال کے بعد آج کپڑے کی تھوک کی 2 بڑی دکانوں کا میں مالک ہوں۔ شکر ہے اگر میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگا ہوا ہوتا۔ اللہ کا شکر میں فیل ہو گیا، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی۔ تو جو پاس ہو جاتے ہیں وہ کلرک بن کے ناشکریاں کرتے ہیں کہ ملتا کچھ نہیں۔ تو یہ رزق تو اللہ کا دین ہے، جس کو چاہے دے دے۔ تو اس پر بندے کو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، قسمت کا رونا نہیں رونا چاہیے۔ ہاں دل میں یہ سوچے رضینا قسمت الجبار فینا، میرے مالک نے جو میرے مقدر میں لکھ دیا میں اس پہ راضی۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست اگر تجھے کھانے میں کبھی جلی ہوئی سبزی ملے، اگر تجھے کھانے میں کبھی جلی ہوئی سبزی ملے تو سبزی کو نہ دیکھنا، اس بات کو دیکھنا کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو اس نے تجھے یاد رکھا تھا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا۔ ہم اگر تقدیر پہ راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ میری امت کے امراء، امیر لوگ، ان سے میری امت کے فقراء
500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں. یہ نعمت کس لیے ملے گی کہ انہوں نے دنیا میں تھوڑے رزق پر صبر کر. تو زہد کسے کہتے ہیں؟ لذات اور خواہشات کو ترک کر کے ضرورتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنا اور اللہ کی یاد میں زندگی لگا دینا. چنانچہ ایک صحابی تھے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے صبح کی مؤمن حقا، پکا مومن بن کر. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وما علامت ایمانکم، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نے پکا مومن بن کر صبح کی، تو اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے پھر اپنی کیفیت بتائی کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے عرش کے سامنے ہوں اور آخرت کی طرف میرا رجحان رہتا ہے اور دنیا سے میرا دل اچاٹ ہے. مختلف باتیں انہوں نے بتائی. تو ان کی بات سننے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیا. چنانچہ جب آیت مبارکہ اتری فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرح صدر کی کوئی علامت بھی تو ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرح صدر کی علامتیں 3 ہیں. ایک التجافی عن دار الغرور، یہ جو دھوکے کا گھر ہے نا دنیا، اس سے انسان کا دل اچاٹ ہو جائے. والانابت الى دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف انسان کا دل اٹک جائے، لگ جائے. واستعداد للموت قبل نزولی، اور موت کے آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری میں لگ جائے. تو ایک بات تو سچی ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر. ہم دنیا میں رہتے ہیں 150 سال، اتنے جھنجٹ، اور آخرت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور اس کی تیاری کی فکر ہی کوئی نہیں. تو زہد کسے کہتے ہیں؟ لذات دنیا کے پیچھے پڑنے کی بجائے آخرت کی تیاری کے اندر لگ جانا. اگر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اربوں پتی بھی بنا دے تو وہ پھر بھی زاہد ہے. جس کے دل میں مال کی محبت نہیں، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اربوں پتی بھی بنا دے تو وہ زاہد ہے. اس کی مثال ایسے بندے کی ہے جیسے مرغابی. یہ جو مرغابی ہے نا، یہ پانی میں بیٹھتی ہے، مگر اس کے پر ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پانی میں گیلے نہیں ہوتے. اسی لیے ذرا سا اشارہ ہوتا ہے تو پانی کے اندر سے یہ اڑنا شروع کر دیتی ہے اور آرام سے اڑ جاتی ہے کہ پر خشک ہوتے ہیں. وہ جیسے تیل کسی چیز پر لگاؤ نا تو پانی نہیں اس پر اثر کرتا، اس کے اس طرح کے پر ہوتے ہیں کہ پانی میں گیلے نہیں ہوتے. تو ذرا سا اشارہ ہونے پر یہ اسی وقت اڑ کے چلی جاتی ہے، اور اگر گیلی ہو جائے تو اڑ ہی نہیں سکتی. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تو بھی اپنی زندگی کو مرغابی کی مانند بنا. اگرچہ تجھے دنیا میں رہنا ہے، مگر دنیا کے پانی سے تیرے بال بھیگنے نہیں چاہیے، پر بھیگنے نہیں چاہیے. اگر بھیگ گئے تو جب موت کے وقت تجھے جانا ہوگا تو تجھے اڑنے میں دشواری پیش آئے گی. اس لیے زاہد کی ایک خاص خوبی کہ اس کے لیے موت بڑی آسان ہوتی ہے، بہت آسان.
دل تو پہلے ہی کٹا ہوتا ہے، آگے جانا آسان۔ چنانچہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک بوڑھا آیا اور میری عطر کی دکان تھی، اور عطر کی دکان کے اوپر چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں، تو اس نے آ کے نا ان کو بڑے غور سے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بابا جی کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھتا یہ ہوں کہ اتنی شیشیوں میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ تو یہ نوجوان سے غصہ آیا، غصے میں کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ اس نے کہا اچھا پھر میری تو ایسے نکلے گی۔ وہی لیٹ گیا اور اپنے اوپر چادر لے کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد۔ دیکھا تو فوت ہو گیا۔ دل پر چوٹ پڑی کہ واقعی جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے یوں ان کی موت آتی ہے۔ ان کی زندگی بدلی اور پھر یہ بڑے بزرگ بنے اور انہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت سید سکتی رحمت اللہ علیہ، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر ہمارے قریب آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے، کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے؟ تو کہتے ہیں کہ کنواں پاس تھا۔ ہم نے کہا وہ کنویں کے قریب اچھی جگہ ہے۔ کہتے ہیں آنکھوں کو دیکھتے دیکھتے وہ گیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے لیٹا، جب ہم وہاں پہنچے تو وہ فوت ہو چکا۔ جنہوں نے اللہ سے دل لگایا ہوتا ہے ان کو پھر ٹیک آف کرتے ہوئے یہاں سے کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ PIA کا ایک جہاز ٹیک آف کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا، تو ہمارے ایک دوست کام کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا بنی؟ کہنے لگا کہ انہوں نے لوڈ زیادہ اس میں لاد لیا تھا، کارگو بہت زیادہ بھر لیا تھا۔ اب جب وہ اٹھنے لگا تو پہلے اپنی سپیڈ کے حساب سے جلدی اٹھ جاتا تھا، اب اس کو اٹھنے میں دیر لگی اور نیچے رہا اور سامنے والی عمارت سے ٹکرا گیا۔ تو اس کی بات سن کے مجھے احساس ہوا کہ اگر ادھر کارگو کا لوڈ زیادہ ڈال دیا جائے تو یہ ٹیک آف کرتے ہوئے پرابلم میں آتا ہے، تو جو بندہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ زیادہ لاد لے تو موت کے وقت اس کو بھی ٹیک آف کرتے ہوئے مصیبت پڑ جائے۔ اور جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ چنانچہ میاں ننے شاہ، بھوپال میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ننے شاہ، ان کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا حفصہ، بڑا پیار تھا۔ یہ 3-4 سال کی بیٹی تھی، پیاری باتیں کرتی تھی، ویسے ہی پھولوں کی طرح پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں تو۔ ایک دن ان کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اپنی آنکھیں بند کیے اپنے اللہ سے لو لگائے لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں حفصہ بھی آ گئی۔ اب حفصہ چاہتی تھی کہ جیسے میرے ساتھ پہلے بولتے تھے، کھیلتے تھے، بات کرتے تھے کریں، وہ ریسپانس نہیں دے رہے تھے۔ وہ حفصہ ایک بات کرتی، دوسری بات کرتی، جب اس نے دیکھا کہ ابو ریسپانس نہیں دے رہے تو کہنے لگی ابو بس آپ مجھ سے نہیں بولتے، میں آپ سے نہیں بولتی، میری کاٹی آپ سے ہو گئی۔ وہ جی روٹ کے چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں ابو سے نہیں بولتی۔ وہ کہنے لگے اچھا آؤ میں ابو سے تمہاری سلو کرواتی ہوں۔ تو اس کو لے کر آئی اور اس نے اپنے میاں سے کہا کہ دیکھیں نا یہ پیاری بیٹی ہے ہماری، ایک ہی بیٹی تھی، یہ آپ سے روٹھ گئی ہے، آپ اس کو ذرا اٹھائیں اور منا لیں، پیار کریں اسے۔ تو جب اس نے 1-2 دفعہ کہا انہوں نے آنکھیں کھولی، پوچھا کیا بات؟ کہنے لگی حفصہ روٹھ گئی ہے، اس کو منا لو۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ الفاظ کہے اور فوت ہو۔ تو جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں نا پھر موت کے وقت دنیا ان کے لیے حفصہ بنتی ہے۔ کون سی حفصہ کیسی حفصہ، ہم نے اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد۔
چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ زاہد کو اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتے ہیں. دل میں اس کے معرفت عطا فرماتے ہیں، زبان میں اس کے حکمت عطا فرما دیتے ہیں، حکمت بھری باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں، اور تیسرا موت کے وقت اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. تو زاہد کو یہ 3 انعام ملتے ہیں. سیدنا عمر فاروق اللہ عنہ فرماتے تھے کہ زہد کے اندر راحت تن بھی ہے اور راحت من بھی ہے. راحت تن یہ کہ انسان کے اسباب چھوڑے ہلکا پھلکا، اور راحت من یہ کہ دل کہیں اٹکا ہوا نہیں ہوتا. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ زاہد کی 2 رکعت عام بندے کی ساری زندگی سے زیادہ اجر والی بن جاتی ہے. یعنی دوسرا بندہ ساری زندگی جو عمل کرتا ہے اس کو وہ اجر نہیں ملتا جو زاہد کو 2 رکعت ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے مل جاتا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی ایک اچھی مثال دی. وہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے جو بادشاہ کے دروازے پہ حاضر ہونا چاہتا ہے ملاقات کے لیے. راستے میں کتا بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کتا بھونکتا ہے، اس کو آگے نہیں جانے دیتا. تو اس بندے کے ہاتھ میں 2 ہڈیاں ہیں، وہ کتے کو ہڈی پھینک دیتا ہے. تو کتا اسی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی جان چھوڑ دیتا ہے اور اس کو بادشاہ کے دروازے پہ حاضری مل جاتی. فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہڈی کی مانند ہے اور شیطان اللہ رب العزت کے راستے میں جائیں تو راستے کے کتے کی مانند ہے. یہ کتا ہمیں الجھاتا ہے، یہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو وہ فرماتے تھے کہ تم دنیا کی ہڈی اس کے سامنے ڈال دو اور دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یہ الجھ جائے گا اور تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. چنانچہ ایک ہوتا ہے خائفین کا زہد، وہ لوگ جو جہنم کے عذاب سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے راجیین کا زہد، جو جنت کی تمنا میں معصیت کو چھوڑتے ہیں تاکہ جنت کے امیدوار بن جائیں. اور ایک ہوتا ہے محبین کا زہد، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں ہر طرف سے بے رغبت ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ کی محبت ان کو ہر طرف سے بے رغبت کر دیتی ہے. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ صفت عطا فرما دے. نبی نشام نے ارشاد فرمایا والزہد حرفتی، کہ زہد میرا پیشہ ہے. حرفہ کہتے ہیں وہ کام جس کے ذریعے سے انسان آمدنی حاصل کرتا ہے. تو فرمایا زہد میرا پیشہ ہے. کیا مطلب؟ کہ میں اپنی ضرورتوں کو اتنا کم کر لیتا ہوں کہ یہی میرا پیشہ بن گیا. اب جس کو تمائی نہیں اس کے لیے بہت تھوڑا بھی کافی ہے. چنانچہ ایک دفعہ ایک ملک میں جا رہے تھے، ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا ساتھ. وہ شہر میں سے گزار رہا تھا. اس وقت ہم کسی جگہ پر جنرل مینیجر کا کام کرتے. تو اس نے ایک مارکیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مارکیٹ ہے اور یہاں یہ چیز ہوتی ہے اور بڑی مہنگی مارکیٹ ہے اور بڑے بڑے جو کروڑوں پتی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو ہم تو گزر ہی رہے تھے پاس سے. میں نے اس کی بات سن کے کہا کہ مجھے نہیں پرواہ اس کی. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کیا کس کی پرواہ نہیں؟ میں نے کہا قیمت یہاں زیادہ ہے یا کم ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اچھا وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی عرب ملک کا ایسا امیر بندہ ہے کہ اس کو قیمت کے کم ہونے کی یا زیادہ ہونے کی پرواہ ہی نہیں. تو دوسری دفعہ پھر مجھ سے پوچھتا ہے اچھا آپ کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ آپ کو یہاں قیمت کے زیادہ ہونے یا کم ہونے کی پرواہ ہی نہیں؟ میں نے کہا نہیں یہ وجہ نہیں. کہتے ہیں پھر کیا وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ کہ میں نے کچھ خریدنا ہی نہیں.
اسی کو زہد کہتے ہیں کہ جب دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، جو غلط لذات ہیں، تو پھر مومن کا یہاں رہنا بھی آسان، یہاں سے جانا بھی آسان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بَالزُّہْدُ حِرْفَتِی، زہد میرا پیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لذات دنیا کو ترک کر کے آخرت کی لذتوں کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں نیکی بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب شعر کہا، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابرے سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔